السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ۔ ناظرین، کرونا پھر آ گیا اور اب کی بار نام بدل کے آیا اور اب کی بار نام اس کا ہے اومیکرون۔ لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کے چند وائرولوجسٹ میں سے ایک ہیں، پروفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزمان طارق صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں نے بریگیڈیئر اس لیے لگایا تھا کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ آرمی بھی اس میں کام پورا کر رہی ہے اپنا۔ وائرولوجسٹ سر آپ ہیں، اور آپ نے ہی پچھلی دفعہ بھی جب یہ کرونا آیا اور آپ نے اس کی مختلف جو ویریئنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ جی بالکل، ابھی آپ ہی نے بتایا کہ اومیکرون بھی آ گیا۔ جی بالکل۔ تو یہ اومیکرون اب کیا کرے گا سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے وائرس تھے نا جنی ٹائپ سے، ان سے زیادہ تیز پھیل رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ تھا کہ اگر پہلا وائرس اگر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہاں جی، اور 100 میں بیٹھے ہوئے، ان میں ہو سکتا ہے 20 کو لگتا، ہاں جی، تو یہ 60-70 کو لگے گا اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ تیزی سے پھیلنے والا وائرس شروع ہوا تھا ساؤتھ افریقہ سے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ پھر افریقہ کے مختلف ممالک سے ہوتا ہوا اور پھر انگلینڈ میں دوسرے ممالک سے بالآخر پاکستان پہنچ گیا۔ سر یہ ایک چیز سوال آپ سے پوچھنا ہے، ابھی ہمارے جو ہیں وہ فیصل صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں ہیلتھ کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اس نے آنا ہی آنا ہے پاکستان، آیا نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو پتہ تھا آئے گا؟ دیکھیے جب یہ وائرس شروع ہوا تھا نا کووڈ، پاکستان میں آیا تھا 2020 کے جی شروع میں، مارچ میں۔ جی ہم نے جنوری میں کہنا شروع کر دیا تھا آ گیا اور لیکچر دے رہے تھے کراچی میں جا کے کہ آ رہا ہے، بندوبست کر لو۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا گلوبل ولیج ہے، ہاں جی، اور یہ جو پینڈیمکس ہے نا، پینڈیمک تو پھیلنی ہوتی ہے پوری ورلڈ ٹھیک میں، ہے، اب کچھ کر ٹھیک ہے، تو اس لیے پریڈکٹ ہم کر سکتے ہیں کہ آئے گا اور روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہاں۔ لیکن ابھی تک کوئی کامیاب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ڈرامہ، میں اس سے معافی چاہتا ہوں، میں ڈرامہ کہہ رہا ہوں، کرونا کی میں عزت کرتا ہوں بہت، کیونکہ پکڑی جا رہا ہے، دنیا بند کر دی، ساری دنیا کلوز ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں نا ہنسی ہماری سے نکل رہی ہے کہ اتنی بڑی مشکلیں مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ تو میں سمجھ نہیں پا رہا، ابھی ہم نکلے نہیں تھے ایک ویو سے، دوسری تیسری چوتھی، اب یہ کہتے ہیں 5ویں ویو، اب لوگوں نے اس کو مذاق سمجھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اس میں بڑی سمپل سی بات یہ تھی کہ یہ وائرس انسان کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسے انفلوئنزا ہے، ٹھیک ہے، یہ تھا جانوروں کا، ٹھیک ہے، اب انسانوں میں آیا ٹھیک ہے، اور انسانوں میں یہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، Settle down ہو رہا ہے۔ Settle down۔ اور جب ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں ہاں۔ روکنے کی، تو پھر یہ اپنی شکل بدل کے ہمارے سارے سسٹم کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس وائرس کا It means it's a war، بالکل یہ big war۔ ہمارے درمیان اور وائرس کے درمیان۔ ہم جیت کیسے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جیت میں نے بتایا تھا، وہ چند طریقے ہیں۔ ایک تو وہ SOPs ہیں جس پہ ہم نے کہا کہ اس پہ عمل کرو، فاصلہ رکھو، منہ پہ ماسک پہنو، ہینڈ سینیٹائزر کرو، اور دوسرا ویکسین۔ لکیلی ابھی بھی ویکسین افیکٹو ہے، شکر ہے، یہ آپ نے خوشخبری سنائی، کیونکہ لوگ جو سے ہیں وہ پریشان تھے، وہ کہتے ہیں لو جی ہن ایدے ہستے کی کرنا پڑنا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ویکسین جن کو 6 مہینے ہو گئے کہہ رہے ہیں وہ بوسٹر لگوائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا اختلاف ہے، WHO والے کہتے ہیں بے شک نہ لگوائے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اگر اویلیبل ہے تو لگا لیں۔ ہمارے پاس زیادہ ہوں گی کہتے ہیں لگوا لیں۔ نہیں، اگر اویلیبل ہے ٹھیک اور ہے۔ ہے اویلیبل تو اس میں بوسٹر لگانے میں حرج کوئی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو ویکسین سے ری ایکشن ہو گئے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن وہ تو ہوتا ہے، ویکسین جو ہے اگر مجھے کوئی کہے نا کہ 100% اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ غلط ہے، سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ ٹریول کرتے ہیں لاہور سے اسلام آباد، تو ایکسیڈنٹ میں مرنے کا چانس تو ہوتا ہے، تو جاتے کیوں ہیں؟ چانسز ہیں، چانسز تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جاتے ہیں۔ بالکل کیوں ٹھیک۔ جاتے ہیں؟ کیونکہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پوری دنیا کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ویپن ہے، ویکسین۔ اگر تھوڑے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اسپیسیفکلی اس اومیکرون کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ اومیکرون کو لے کے اب ہم ڈیلٹا، آپ نے مجھے بتایا تھا ایک بار کہ ڈیلٹا سارا ڈیلٹا ہی ہے لاہور میں، بالکل، ابھی لاہور میں اومیکرون بھی آ گیا ہے، جی۔ کیسز کم تھے، رپورٹ بھی کم ہو رہے تھے، لیکن اب ایک دم سے انہوں نے کہا جی رپورٹ بھی زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ کیا رول ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہماری اسٹڈی تھی نا چند دن پہلے، 10% کے قریب لاہور میں تھے اومیکرون۔ اچھا تھا، ہاں 10%، باقی جو تھے وہ دوسرے وائرس سے، ڈیلٹا تھا، ایپسیلون تھا، اس کے ساتھ کیپا بھی ایک ٹائپ ہے۔ اچھا جی، کیپا بھی ہے؟ کیپا بھی ہے، اور کیپا پاکستان میں سب سے پہلے میں نے مینشن کیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی نا میں کیا کروں، میں کیپا بھی آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وائرس نے خود نام نہیں رکھے، اپنے رکھے ہیں۔ ہم اس کے رکھتے جاتے ہیں، جو ٹائپ بدلتی جاتی ہیں
कोई ना कोई नाम देना होता है उसको पहचानने के लिए। डॉक्टर साहब, अब एक पुरानी फिल्में लगा करती थी ना जिसमें स्पेस दिखाते थे, यानी कि पुरानी फिल्मों में जब वो दिखाते थे ना फ्यूचर, तो उसमें दिखाते थे हाथ नहीं मिलाते, जी बिल्कुल। वो हाथ मिलाना, बॉडी कांटेक्ट नहीं करना, दूर से ऐसे ऐसे करना, यानी कि अब वो हकीकत बनता जा रहा है। अब हकीकत। अब मैं तो पिछले 2 हफ्ते पहले गुजरांवाला गया था, मुझे लोग कहते हैं मास्क ला दो, यदि ज़रूरत नहीं रही। हाँ। तो मुझे मशवरा दे रहे थे कि मैं उनको पागल लग रहा था, लेकिन मैं हंस रहा था कि ये लोग जो हैं अब और ख़तरात आ रहे हैं, अभी क्यों मुझे कह रहे हैं, अभी और खतरात आ रहे हैं, अभी और भी खतरात हैं। और सर दुनिया में मैचेस हो रहे हैं, फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं, यूरोप में मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, अमेरिका में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, दुबई में वो उधर फेस्टिवल हो रहे हैं, एक्सपो लगा हुआ है। देखिए बात ये थी कि हम यूं एक वेव नीचे जाती है ना, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उतने आ जाती फिर ऊपर आ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन ने लाजमी तौर पे हमारी मदद की है। अगर वैक्सीन ना लगाई होती तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये रखेंगे दोस्तों, वैक्सीन आखिरी हाल है। और साथ अपने मास्क पहने, हैंड शेक ना करें, एहतियात वही करें, और ये समझें कि अपने आप को बचाने के वही तरीके हैं। रश में क्या करें, अब रश में तो कोरोना होएगा रश ही। में फिर वैक्सीन लगा के जाएं, रश में जाना पड़े तो वैक्सीन, और फिर भी मास्क पहने, रश में मास्क पहन लें, और हाथ भी ना मिलाएं किसी। हाथ भी ना मिलाएं। ओमिक्रॉन से नुकसानात क्या क्या हैं? लेकिन नुकसानात तो वायरस तो वही है, ठीक है, तो वो वही काज करता है जो पहले वाली थी, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन उससे भी आपको पता है लोगों को निमोनिया होता है, लोग बेचारे मरते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो तो बीमारी तो वही है, लेकिन ये फैलता तेज़ी से है। ओमिक्रॉन, आप ये समझिए वायरस वही है, वायरस कोरोना है, कोविड है। वो कह रहे थे फेफड़े खा जाता है एकदम से, अंदर कोई वो जली तो जली करता है, चीज, वो तो करता है, नहीं मतलब जल्दी खा जाता है फेफड़े, नहीं देखिए डेल्टा ना, से भी जल्दी खा जाता है। खाता उसी तरह है अच्छा, जैसे वो खाता था, ठीक है, लेकिन खाता तो है। खाता तो है, उससे तेज तो नहीं ना खाता। नहीं, ये तो सुनने में आ रहा था कि अभी हुआ और अभी मर गए। ये कहीं नहीं है, बल्कि WHO की जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इसकी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा सीरियस, उससे कम सीरियस है। आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंजा की शक्ल की तरह निकलता जा रहा है कि नहीं, इन्फ्लुएंजा होता नहीं, है? देखिए इन्फ्लुएंजा नहीं है। इन्फ्लुएंजा इसलिए कि वो हमारे साथ सदियों से, हज़ारों सालों से मौजूद है, और हर आने वाली वेव लाइटर होती थी उसकी, ठीक है ना। और दूसरा ये हर साल आता है, हम भी वैक्सीन लगा लेते हैं, बच जाते हैं, लेकिन ये चूँकि नई चीज़ है और It's a टाइप new भी thing. डिफरेंट है, तो इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज है वायरोलॉजिस्ट। काबू कर लेंगे डॉक्टर इसको मिलके दुनिया उम्मीद तो है कि अल्लाह कर देगा। उम्मीद ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जब वैक्सीन लग के सारी आबादी इम्यून हो जाएगी तो आखिर इसने डाई डाउन करना है। आप माशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर सारा पंजाब हुकूमत को भी एडवाइस कर रहे हैं, आप एडवाइस करते हैं कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, रोक दें सारा कुछ, दोबारा से पाबंदियां लगा दें? देखिए बात ये थी कि हमने जब मीटिंग में मैं था उनकी, तो सख्त लॉकडाउन ना करके भी शुरू में किया था, हाँ किया था, लेकिन फिर भी हमने ये देख लिया है कि बचा जा सकता है, तो लॉकडाउन के बगैर भी गुजारा तो हुआ है। अब मसला सिंपल ये है कि लोग अपने जो एहतियात और डिसिप्लिन, फासला बनाए रखें, हाथ ना बनाएं, गले ना लगें, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ना पड़े, ना गैर निसाबी सरगर्मियों से परहेज करें, और जितने सिर्फ भी- निसाबी सरगर्मियों पे रहे। ये जो एक्टिविटीज़ हैं, शादी ब्याह वगैरह, कम से कम लोग करें। बिल्कुल ठीक है, शादी ब्याह में कम से कम रहें, तो लोग कम से कम बुलाएं। ठीक है, ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत है नहीं? डरने की तो जिस तरह पहले डरे हुए हैं, ये भी उसी तरह की किस्म है। डर जाएं, डरना तो बिल्कुल है। डर जाएं। डॉक्टर साहब और कुछ हमें ऐड करना चाहिए हमारे नॉलेज में? मैंने अब क्या ऐड करना है, मसला ये है कि हम पिछले कुछ 3 साल, तीसरा साल है कि हम इसमें फंसे हुए हैं, और वर्ल्ड जो है वो अगर करेगी रिस्पॉन्ड इसको सही तरीके से तो बच जाएंगे। आज वो ममालिक जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई है, पहले से कंट्रोल किया हुआ है, वो हमसे बेहतर हालत में है। लेकिन गवर्नमेंट के जैसे भी वसाइल हैं, वैक्सीन लगा रही है और अवेलेबल है लोगों के लिए। वैक्सीन लगवाएं। अब खुदा के लिए इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करें। हाँ। ये जो वैक्सीन के खिलाफ है ना कि जी ये नहीं, वैक्सीन तो लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, जो होना होना हाँ, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल परफेक्ट लीड, बिल्कुल ठीक कहा मुस्तफा रईस साहब ने। नहीं कहा, नहीं पूछा, नवा आया है सोनिया, आ गया नवा ओमिक्रॉन। अभी हम स्मोक से नहीं निकले, अभी हम डेल्टा से नहीं निकले। यकीन माने आज भी पाकिस्तान पोलियो से नहीं निकला, टीबी से नहीं निकला, तपेदिक से नहीं निकला, तो कोरोना से कैसे निकलाएगा? तो कोरोना भी आ चुका हुआ है, और अब हम कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन से जबरदस्त माह है।
اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے لڑیں. لیکن یقین مانیں اس تمام پسوڑی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ویکسین. حکومت کہہ رہی ہے ویکسین لگوا لیں, ویکسین کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ویکسین لگی ہوگی تو وہ چین بریک آسانی سے ہو جائے گی, کرونا کی میوٹیشن جو سی ہے وہ زیادہ سویئر نہیں ہوگی. تو ویکسین ضرور لگوائیں, ورنہ اومیکرون نے نہیں چھڑنا تانوں. اللہ پھر آ گیا تے چھا گیا ٹھا کر کے. جناب کرونا کی جب فائٹ, کرونا سے فائٹ کی بات ہو تو پاکستان میں جو واریئرز تھے جنہیں کرونا واریئرز کہا جاتا ہے ان میں ڈاکٹر جاوید اکرم سب سے سر فہرست تھے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب اومیکرون اب بھاگ گیا ہے, پہلے ڈیلٹا سے نکل نہیں پا رہے تھے اومیکرون. ہنسی آئی ہے نا آپ کو؟ مجھے ہی بہت ہنسی آ رہی ہے اور مجھے رونا بھی آ رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. بٹ سر مجھے ہنسی اس چیز پہ آ رہی ہے کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا اور ہے اور فیوچر میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. مزید ڈفرنٹ نام دیکھیں سمجھ ایک کیپا بھی آیا ہے کوئی, میں نے سنا. جی کیپا تو خیر ہے, ایک اسرائیل سے ابھی نئی ویریئنٹ آ رہا ہے. تو چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ ایک وائرس ہے جو دو وائرسز کو ملا کے چمگادڑ کے اندر ہارٹ شو بیٹ میں ووہان میں دسمبر 2019 میں. جی ٹھیک ہے, وہ تو اب تو ہمیں بچے کو یاد کرا دیا. اور وہ اس کی کیونکہ دو وائرسز بن کے ایک بنی تو اس کا وائرس کا پارٹیکل بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, ون آف دی لارج وائرس بارین پارٹیکل. اور اس کی جو میوٹیٹنگ پوزیشن ہے 39,000 ہیں. ہاں جی 39,000. تو ابھی تو 39,000 ویریئنٹ ہیں یہ میوٹیشنز. ویریئنٹس تو اس سے بھی زیادہ ہیں کہ ویریئنٹس ہوتے ہیں جو ویریشنز آر این اے میں آتی ہیں, میوٹیشنز ہیں جو اس کے جینیٹک سٹرکچر کی ویری. لیکن ہم کیا اس کے لیے تیار نہیں ہوئے؟ اب 3 سال لڑائی کر, ابھی بھی تیار ہو جائیں, ابھی بھی ختم تو نہیں ہوا, ابھی تو ہم ان دی مڈل آف وار ہیں. ہاں بالکل یہ علیحدہ چیز ہے کہ ذرا سا کم ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ختم ہو گیا. یہ پرسیپشن جو ہے نا یہی تو انفارچونیٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ دیکھیں آئندہ میں نے یہ پہلے بھی پریڈکٹ کیا تھا بہت دفعہ میڈیا میں کہ آئندہ جتنی میوٹیشنز ہیں نا زیادہ تر یہ اوریجنیٹ کریں گی افریقہ سے, اور یہ بھی ساؤتھ افریقہ سے 24 نومبر کو منظور. یہ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ادھر ویکسینیشن جتنی ہے نا ریشو بہت ہی لو ہے, صرف 6% کو ابھی تک ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے دیکھیں اب اصل میں سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ جو ویکسین کی ایکیوٹی میں اتنا فرق ہے نا کہ کوئی ملک 90-95% کو کر بیٹھے ہیں, کوئی 6% پہ کھڑے ہیں, پورا بڑے صغیر پورا کھڑا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پہ ریپڈلی یہ ڈیوائڈ کرے گی, ان ابیٹڈ یہ ٹرانسمیشن ہوگی. تو جب یہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی 1 ارب پارٹیکلز میں ان ویکسینیٹڈ لوگوں میں یہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے جب وائرس اندر جاتی ہے, تو وہ پھر ادھر سے میوٹیشنز کے چانسز زیادہ ہوں گے. ہر انسان میں ڈیفرنٹ طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہو سکتی ہے اومیکرون. بالکل ٹھیک ہے. اومیکرون کا کیونکہ اس میں 50 میوٹیشنز آئی ہیں. یہ اس کی ہسٹری میں کرونا کی وائرس کی ہسٹری میں آج تک نہیں آئی اتنی زیادہ. ڈیلٹا میں 11 ویریشنز یا میوٹیشنز تھیں, اسی طرح B117, اسی طرح باقی جتنے الفا اس میں کٹھی 50 نہیں ہیں, اور ان میں سے 30 جو ہیں وہ اسپائک پروٹینز میں ہیں جو کانٹے نہیں دیکھ رہے ان میں ہیں. اب وہ کانٹوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس لیے کہ وہ کانٹوں سے ہی اس نے لگنا ہے انسان کو. جب سانس کے ذریعے خدا نہ خواستہ یہ وائرس اندر جاتی ہے تو وہ کانٹے ہی اس کے لگاؤ کرتے ہیں ریسیپٹرز کے ساتھ, جس کو ہم ACE2 ریسیپٹرز کہتے ہیں, اور وہاں سے باڈی کے اندر داخل ہوتی ہے. بڑا خطرناک ہو گیا ڈاکٹر صاحب یہ تو. دیکھیں 2 چیزیں, اگر تو آپ کے ریسیپٹرز زیادہ ہیں باڈی میں وہ بھی خطرناک ہے, خاص کر اسموکرز کے زیادہ ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے مریض کے زیادہ ہوتے ہیں, جن کو شوگر ہے ان کے زیادہ, ہارٹ فیلئر والوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کی موٹیلٹی زیادہ ہے کہ وائرس کی بائنڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ وائرس آپ کے لگاؤ بڑھ گیا اس کا بہت زیادہ, کئی گنا. اگر پہلے لگاؤ میں نے پیار کر بیٹھا ہم سے, بس یہی ہے سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ وہ ہیر رانجھے والا پیار ہے جو کہ بڑھتا ہی جانا ہے. ویسے ابھی میں لوگوں کو یہ بتا دوں ناظرین, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, ہم نے کافی سی نا, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی کافی بناتے ہیں خود, اور انہوں نے کافی ہمیں پلانے کا کہا ہے کہ ہم کافی پیتے ہیں. تو یہ مت سوچیے کہ پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہیں لوگ ہی نا پینا آ جان پروگرام تو بعد سارے ہی آ جان, آپ سے کہ کافی پلا دیا کرے. موسٹ ویلکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی دنیا جو سی ہے وہ چینج ہو رہی ہے, کہیں کسی کو اس سے فائدہ تو نہیں؟ یہ مین میڈ تو نہیں؟ یہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں تھیری سی ہے, آپ مجھے اس میں غلط کہہ سکتے ہیں,
لیکن یہ ہے سوال یہ ہے کہ مین میڈ لگتا ہے کیونکہ رک ہی نہیں رہا, قدرت تو رک جاتی ہے. نہیں, میرا ویسے خیال نہیں ہے کہ یہ مین میڈ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اوبویسلی پیچھے تو مین ہی ہے اس کے, کیونکہ یہ جو وائرس آئی ہے, دیکھیں یہ آئی چائنا سے ہے, اور چائنا سے اور ووہان سے آئی ہے, اور چائنا اور ووہان میں اسپیشلی ویٹ مارکیٹ, وہاں پہ ہر چیز اس قسم کی ایگزوٹک قسم کی کھائی جاتی ہے جو حرام ہے. تو مسلمانوں کے ملکوں میں صرف ایک مرض تھی جو اس طرح کی وائرس آئی تھی, وہ سعودی عربیہ سے آئی تھی. ہاں مرض, تو وہ بھی اسی کے سملر وائرس تھی, لیکن وہ بھی امپورٹ ہوئی تھی چائنا سے. وہ اونٹوں میں تھی نا جی, وہ اونٹوں کے ساتھ انہوں نے چائنیز نے جب امپورٹ کیا تھا اپنا ایگزوٹک فوڈ, وہ اکٹھا ہی رکھ دیا تھا ایک ہی فارم میں, تو اس لیے سوئچ ہوئی تھی, جس کو ہم اسپیشیز سوئچ کہتے ہیں. اس دفعہ اسپیشیز سوئچ ہوئی ہے چمگادڑ سے انسان کو, پھر انسانوں سے انسانوں کو لگتی رہی. اور جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں جب ویکسینز کی اتنا ڈسپرپورشنیٹ فرق ہوگا کہ ایک طرف 6%, ایک طرف 95%, پاکستان نے کل 7.5 کروڑ لوگوں کو صرف لگائی ہے, تو ابھی اس کا میجورٹی کو لگنی ہے. جب تک ہم پوری دنیا کو ایز اے پاکستانی یا لاہوری ہم نہیں سوچ سکتے, ہم نے ایز اے گلوبل سٹیزن. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو سوچنا ہی گلوبلی چاہیے. دیکھیں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف, کہ ہم سب کو سیف کریں گے تو خود سیف ہوں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ملک 80-85% اپنی پاپولیشن کو لگائیں, لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. غریب ملکوں کو ہم نے ویکسین دینی چاہیے, امیر ملکوں کو, جو کوویکس کا اصل مقصد تھا. کوویکس کو کسی پہ آسان نہیں تھا کیا امیر ملکوں نے ڈیولپ, ان کو پتہ تھا کہ یہ آؤٹ بریک ہوتی رہے گی اگر انہوں نے ہرڈ امیونٹی گلوبل لیول پہ نہ کریٹ کی. اس لیے اس کو رخصت کیا جا سکتا ہے. اینڈنگ دی پینڈیمکس ایک سائنس ہے, اور میں اس کا ایک ہمبل اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ کر سکتے ہیں اس پینڈیمک کو, یہ کوئی ایسی, اور ہوئے گی بھی انشاءاللہ, لیکن ہمیں سب کو حصہ ڈالنا پڑے گا, اور اس میں احتیاط ہمیں اینڈ تک کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک اندوناک ٹنل ہے جس میں 60 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. کوئی چینی لاش پڑی ہے, کوئی کورین کی پڑی ہے, کوئی پاکستانی کی, کوئی سعودی عربین کی پڑی ہے, روز لوگ مر رہے ہیں. تو اینڈ آف دی ٹنل پہ ایک رے آف ہوپ ہے کہ ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو, اور اس کو رخصت کریں. ویکسین کے بعد ہوگی جب آپ پوری دنیا کے ہر ملک کو لگ جائے گی, نہیں تو کسی ملک کو نہیں لگی تو یہ آؤٹ بریکس ہوتی ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ دنیا دیکھیں اب خود ہی قریب آنا شروع ہو جائے گی, دنیا دوسروں کا سوچنا شروع ہو جائے گی, صرف اپنا کوئی نہیں سوچے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا, اور اللہ نے یہ ایک آزمائش ہے میری آپ کی, آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ اس آزمائش پہ پورا اتر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, میں بھی اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈال رہا ہوں. قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس نے ایک انسان بچایا, ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام سے کئی انسان بچ جائیں, جا کے ویکسین لگوا لیں, ویکسین لگوا لیں, احتیاط کرنی شروع کر دیں. شادیاں جو 500 ہزار لوگوں کی ہو رہی ہے, گورنمنٹ ان کو کریک ڈاؤن کر کے 100 پہ لے آئے. سنت تو یہی ہے نا, چھوٹی شادی ایک مذہبی فریضہ ہے جس کو ہم نے سوشل رنگ دے دیا ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا ساری کھلنا شروع ہو گئی نا آہستہ آہستہ, سب بند بھی ہونی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھ لیجیے گا. اب انفارچونیٹ چیز ہے کہ بہت ریپڈلی یہ کیسز بڑھیں گے. ایک اچھی چیز سلور لائننگ یہ ہے کہ موٹیلٹی اتنی نہیں بڑھے گی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ویرولنس اتنی نہیں بڑھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ اس کو خطرناک اتنا نہیں کیا جتنی ڈیلٹا تھی. ابھی بھی شرح اموات ڈیلٹا سے زیادہ ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ جو اگلی آئیں گی میوٹیشنز, ہو سکتا ہے اس میں یہ ویرولنٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ پروفیسر ہیں اس تمام چیزوں کے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرب کرنے کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ افیکٹو بھی ہیں, یعنی کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو اسٹڈی ہو رہی ہے, اس کو کرب کرنے کے لیے وہ افیکٹو ہے؟ دیکھیں افیکٹ یہ ہے بٹ صاحب کہ ابھی تک سائنس جنگ ہار رہی ہے. دیکھیں نا, اس دشمن سے جو نظر بھی نہیں آتا, اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی وائرس کہ جو آپ محسوس بھی نہیں کرتے, نظر بھی نہیں آتے, وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں آئی, اسی کی مرضی سے جائے گی, کہ اس نے پوری دنیا کو ایسا ہلا کے رکھ دیا ہے کہ کوئی ورلڈ وار نے نہیں ہلایا. اور آئندہ بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر 50 سال 100 سال میں 50-60 لاکھ لوگ مرنے ہیں دنیا میں, تو وہ کسی نیوکلیئر میزائل سے نہیں مرنے, وہ مائکروب سے مرنے ہیں, بیکٹیریا, وائرس, اسی سے. تو اس لیے دنیا چینج ہو رہی ہے. ہم نے اپنا ستیہ ناش خود کیا ہے, گلوبل وارمنگ اور
जितनी डिफॉरेस्टेशन हमने की है और जितने हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिए हैं, उसका ये खमियाजा तो होना ही होना था। जब आप नेचर से प्ले करेंगे तो ये होगा। हमने तो नेचर से बुरी तरह प्ले किया है। और देखें ना, आप लाहौर ही देख, पाकिस्तान में कोई इतनी खास एहतियाती तदाबीर भी हमने नहीं अपनाई। तकल्लुफ़ ही किया हमने। हाँ, तकल्लुफ़ की। नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। आम पब्लिक है वो इस तरह घबरा गई, उनको लग रहा है कि पाबंदियां दोबारा लग जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे और अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे बंद करने के ऊपर। स्मोक से बुरा हाल है हमारा। हम वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। और हम बाहर सांस लेते हैं, आप यकीन करें ये मास्क अगर उतारे ना बाहर से तो बाहर वाली साइड पे उस पर मट्टी जमी होती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये मास्क आपका और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा, और बेशक ये वायरस चली भी जाए तो और वायरसेस, बैक्टीरिया, जैसे मैंने कह रहा हूँ कि ये जंग होनी है माइक्रोब्स की। तो जो अच्छे लीडर हैं, अच्छी गवर्नमेंट है, जो वाकई चाहती हैं कि अपने लोगों की जान बचाएं, वो किधर खर्चेंगी? उनको हेल्थ पे खर्चना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तहकीक पे खर्चना चाहिए, रिसर्च पे खर्चना चाहिए। मसाइलों पे खर्चना बंद कर दो। मसाइल पे यूज़ ही नहीं होने, तो आपकी मेरी ज़िंदगी में नहीं यूज़ होने लगे मसाइल। हाँ, क्योंकि वेरी अनलाइकली कि ये चीज़ें हों। असल चीज़ है कि हमें इसके लिए तैयारी करनी है ज़्यादा। देखें ना, 60 लाख लोग मर चुके हैं और अभी भी काउंटिंग हो रही है। बिल्कुल काउंटिंग हो रही है डॉक्टर साहब। तो फिर ज़ाहिर है तरजीहात रीविज़िट करनी। चाहते चाहते एक सवाल आखिरी, एक ये पाकिस्तान में अभी भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मोर्टेलिटी रेट में उस कदर नहीं गए जिस तरह बाकी दुनिया में गए हैं, और पाकिस्तान में कोई इतनी खास एहतियाती तदाबीर भी हमने नहीं अपनाई। उसके बावजूद हमने तकल्लुफ़ ही किया हमने। हाँ, तकल्लुफ़ की हम अभी एक सर्टन पॉइंट पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया वेरिएंट आया, ये पाकिस्तान में उस तरह कुछ कर सकता है या अभी भी पाकिस्तान बच जाएगा इससे? देखें, पाकिस्तान में जो मेरी अनफॉर्चुनेटली, आई होप कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, केसेस बहुत ज़्यादा सर्ज करेंगे और बड़े शहरों में करेंगे, कराची, लाहौर लीड करेगा, लेकिन स्पिल ओवर इसका मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, सब जगह भी इसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये रिपोर्ट होती रहेंगी। वैसे देखें, मुझे ऐसा लगता है कम कर सकते हैं केसेस को, और कम मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आप सर्च देख रहे हैं ना, हाँ। जो खासकर कराची और लाहौर में, ये एक्सपेक्टेड थी, प्रिडिक्टेड थी, पॉजिटिविटी रेट भी प्रिडिक्टेड था। ये इस वजह से है कि हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। आप देखें, कोई होटल में आपको हॉल नहीं मिल रहा, जिस हॉल की कैपेसिटी 300 बंदों की है वहाँ 600 घुसे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे और ही। हार्डली कोई एक आधे ने कोई मास्क पहना होगा। वो देखें, लोग ख़ासकर ख़वातीन हमारी इतनी ज़्यादा वो खर्च देती हैं ब्यूटी पार्लर पे, तो वो कहती हैं अगर मास्क ही पहनना है तो अब तो आज़ाद होना चाहिए ऐसा मेकअप कि जो मास्क से ख़राब नहीं होता, वरना उनका मास्क से ख़राब हो जाती है लिपस्टिक वगैरह। और मेरे ख्याल सी थ्रू मास्क बनने चाहिए कि मुंह नजर आता रहे, ताकि कि कौन मेकअप है। नज़र आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सी थ्रू मास्क होने चाहिए। अपने लाइफ को, अपनी भी और लोगों की लाइफ को भी रिस्क कर। अब हम कोरोना के साथ जीना सीख लें, अगर जीना है। बिल्कुल सर, ये तो बड़ी बड़ी देर पहले सीखना चाहिए था हमें। बहरहाल ये तो मैं फिर वही कहूँगा कि मुसलमान डेफिनेटली बीइंग ए पाकिस्तानी, हम फिर भी अल्लाह के बहुत जितना शुक्र करें। और मेरा ख्याल है इसकी जो आपने निशानदेही की है, बड़ी वजह तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% मुसलमान हैं और अल्लाह की मर्ज़ी से ही हम मर सकते हैं, उसके बगैर तो एक सांस आगे पीछे नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम यूज़ टू हैं बहुत सारे एक्सपोजर से। वैक्सीन्स के EPI में हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता रहता है। जी ठीक है। नंबर 3, ऑल्दो हमारे में विटामिन D की कमी है, लेकिन हमारे में सनलाइट बड़ी है, एक रेशो इतनी है कि उतनी का विटामिन D हम बना लेते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन D का इससे बड़ा करीबी तल्लक है मोर्टेलिटी से और मॉर्बिडिटी से। हमारी विक्ट्री स्टडी अभी पब्लिश हुई है, उसमें भी यही हमने कि विटामिन D बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि ऑलरेडी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बड़ी नहीं है जितनी यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ तो 90 साल 95 साल के आम लोग मिलते हैं ओल्ड पीपल होम, उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है एज के साथ। तो इसलिए ये फैक्टर्स हैं, हम रिलेटिवली यंगर पॉपुलेशन है, इसलिए भी मोर्टेलिटी कम है। और जैसे मैंने कहा कि हमने तो कोई कुछ नहीं किया इसमें, अल्लाह ताला ने बचाया।
आपकी कॉफ़ी का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एनी टाइम। आम पब्लिक है वो इस तरह घबरा गई, उनको लग रहा है कि पाबंदियां दोबारा लग जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे और अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे बंद करने के ऊपर। तो अगर आपके 6 महीने हो गए हैं तो आप मेहरबानी करके अपनी बूस्टर डोज लगवा लीजिए। जिन्होंने पंजाब की सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का फजल। डॉक्टर साहब, अभी ओमिक्रॉन को लेकर सिचुएशन ख़राब होती जा रही है या हो गई है? देखिए, जहाँ तक अब तक हमारे सामने जो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो केसेस सामने आए वो तकरीबन 153 केसेस कंफर्म्ड है ओमिक्रॉन के। नेचुरली हर रोज़ तादाद जो है उनकी बढ़ती चली जा रही है और 36 केस आज सामने आए हैं। जी ठीक है। लेकिन जो एक बात सामने आई है बाकी दुनिया में जहाँ ओमिक्रॉन फैली है वो देखा गया कि उसकी वो जो वेरिएशन जो इन्फेक्टिविटी रेशियो वो तो बहुत तेज़ है, लेकिन जो उसकी शिद्दत है वो कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा नहीं है। शिद्दत से आपकी क्या मुराद है? जैसे डेल्टा वेरिएंट जो थी उसकी एक शिद्दत थी, यानी जब आपको वो लगता था तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुखार और सारे सिम्टम्स और जी ठीक। कॉम्प्लिकेशंस के प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा होते थे। इसमें ये देखा गया ओवरऑल कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, ऐसे जैसे एक माइल्ड फ्लू होता है और उसके बाद नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर करते हैं। यानी फर्टिलिटी रेट जो है ना वो कंपैरेटिवली टू अदर वेरिएंट्स इस वक्त कम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी एकदम क्योंकि ये ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया डरी बहुत हुई है, लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, उनको लगता है जो आम पब्लिक है वो इस तरह घबरा गई, उनको लग रहा है कि पाबंदियाँ दोबारा लग जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा और शहर और मुल्क दोबारा से बंद हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग एहतियात नहीं करेंगे और अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे बंद करने के ऊपर, क्योंकि आपको पता है इन्फेक्टिविटी जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी इन्फेक्टिविटी परसेंटेज जो है लेट्स से गोज़ अबव 8%, 8% से ज़्यादा हो गई तो हमें सोचना पड़ता है कि ये इलाका बंद कर दें या ना कर दें, बिल्कुल ठीक है, उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर 1.1 जो है इन्फेक्टिविटी रेशियो जा रहा है, लेकिन लाहौर के अंदर इस वक्त 3.8 था कल। एकदम बढ़ गया ये जी 3.8। अब अगर आप देखिए, क्योंकि एक गुंजान आबादी है लाहौर के अंदर, बहुत बड़ा शहर है, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, और फिर आपको पता है कि हम जो जैसे मास्क पहनना वो तो छोड़ ही दिया, वैक्सीन लगवाई तो लोगों ने समझा कि अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं मास्क पहनने। मैं ये आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये हिफाजत करनी बड़ी ज़रूरी है। मास्क ज़रूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, अपने हाथों में सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि जितनी हम हिफाजत कर सकते हैं अपनी उतनी ही बेहतर रहेगा। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने कोई तकरीबन 50-51% बल्कि जो पंजाब की आबादी है उनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। लाहौर में कोई बड़ा सेंटर बना रही हैं आप एक्सपो की तरह का दोबारा, कि जहां वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए? देखिए, हम लोगों ने जो हमारा सक्सेस रहा है वैक्सीनेशन में, वो जो हमारी रेड कैंपेन है, रीच एवरी डोर, जी जी, वो बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। ठीक है। हमने ये देखा है कि हमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है जब हम महल्लों में जाके और लोगों के घरों तक पहुंच के लोगों को वैक्सीन दी है, उसका ज़रा बेहतर रिस्पांस मिला। और NCOC बहुत खुश है जितने नंबर हम लोगों के वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारी एवरेज जो है वो 8 लाख के करीब रोज़ाना की है, जितने हम 8 से 9 लाख लोगों को रोज़ाना की वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब अभी इसके लिहाज से जिस तरह आप इसको देख रही हैं, आपको लगता है कि जिस तरह पिछले वेव्स में हमने तैयारी की थी, पंजाब गवर्नमेंट को इस तरह की तैयारी भी करने जा रही है, जैसे फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए थे, इस तरह की कोई चीज़ भी करेंगी आप? देखिए, अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने टोटल 5,147 बेड्स अच्छा मखसूस है पूरे पंजाब के अंदर हमारे सरकारी अस्पताल। जी ठीक है। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर की और हमारी बेड्स जो हैं ये हमने मखसूस किए हैं। ठीक है। इसलिए अभी तो अल्लाह ताला खैर रखे और अगर यही रेट रहा तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे। ज़रा सी भी खुदा न खास्ता हालात ऐसे हमें लगे कि हालात ख़राब होने लगे तो फिर उसकी मज़ीद आप ये जो पाबंदियाँ लगाएंगी ये कहाँ से शुरू करना चाहती हैं? जैसे शादियाँ, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग भी हो रही है, मौसम ऐसा है कि पब्लिक गैदरिंग हो रही है, तो आप पहले इसको रोकेंगी क्या, किस तरह उसको स्टेप मेरा वाइज ख्याल है करेंगी? सबसे अहम चीज़ तो यही है ना कि देखिए, हमने लोगों से कहा है कि आप खुले में शादी करें तो कम से कम बंद ना हो और
اس سے یہ ہوگا کہ ڈسیمنیشن ہو جاتی ہے، پھیل مطلب ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے نا وائرس. لیکن سردی کی وجہ سے لوگ اب کور کروا کے شادیاں ہو رہی ہیں اور مارکیٹس کے اندر ہو رہی ہیں، ان پہ ابھی کوئی پابندی نہیں لگی کسی قسم کی. موڈ ہے ہاں نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے انٹائرلی ڈیپینڈ کرے گا 8% پہ، کیونکہ NCOC پورا کنٹرول کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. ہر روز آپ کو پتہ ہے نمبرز ان کے پاس جاتے ہیں. جس دن وہ سوچتے ہیں کہ یہ والا علاقہ جو ہے اب یہ خطرے کی گھنٹیاں بج گئی ہے، یعنی 8% سے ہم اوپر جا رہے ہیں، تو وہاں وہ ہمیں امیڈیٹلی انسٹرکشنز دے دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کامیابی ہماری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، ایک اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ان کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے کووڈ کے اندر. ڈاکٹر صاحب جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہیں، ان کو دیکھا گیا کہ مانیٹر اتنا کوئی خاص نہیں کیا جا رہا. لوگ جو ان سے ہیں وہ باہر سے ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں پر ٹیسٹ ہوا نہیں ہوا کوئی بادر نہیں کر رہا. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹ پہ باہر کی کسی انٹرنیشنل فلائٹ پہ کسی بندے کو وہ جہاز چڑھنے ہی نہیں دیتے جب تک ان کے پاس لاسٹ 24 آورس کی رپورٹ نہ ہو. یعنی آخری 24 گھنٹے کی رپورٹ ہونی چاہیے کہ دے آر نیگیٹو. سو چانسز یہ ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹ ہوا ہوا ہے وہاں سے، therefore there are lot of chances کہ majority patients نیگیٹو ہوں گے. however یہ آیا تو ساؤتھ افریقہ سے ہے نا. بالکل، ہم کوئی چیز اس کی گارنٹی نہیں کر سکتے. ریپڈ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اور بلکہ پچھلے دنوں کچھ تھوڑی بہت شکایت آئی کہ جی جہاں بٹھاتے ہیں لوگوں کو وہاں سردی بڑی ہوتی ہے، تو ہم نے اس کا بھی بندوبست کر دیا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ کمفرٹ دیں تاکہ اپنے ٹیسٹ کروا لیں. لیکن ریپڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، وہ سول ایویشن کے اس کے ہم نے ان کو اپنی ہیومن ریسورس دی ہوئی، وہ ساری مینج کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تھنگز آر بینگ فالوڈ پراپرلی. لوگ آپ کو سن رہے ہیں، کچھ میں آپ کہنا چاہیں گی پاکستان کے لوگوں کو کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے اب تو میرا خیال ہے سب کو حفظ ہو جانا چاہیے، جتنی دفعہ میں دہرا چکی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کہ دیکھیں ہمیں اپنی صحت کے بارے میں خود ذمہ داری اٹھانی چاہیے. حکومت تو آپ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور کر ہی رہی ہے کام. ویکسینیشن آپ کو فری مل رہی ہے اور یہ بہت بڑا، یعنی آپ یہ سوچیں 300 ارب روپے سے اوپر پیسے خرچ ہوئے ہیں لوگوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے. ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم آپ کو ہسپتالوں میں بھی سہولتیں دیتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت کرنے کے لیے اگر ہم ایک ماسک پہن لیں اور انشور کریں کہ ہمارے بچے بھی ماسک پہنیں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ گھر کے اندر کھڑکیاں دروازے کھلے رہیں تاکہ ہوا گزرتی رہے، اور کوشش کی جائے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا، سینیٹائزر استعمال کرنا. یہ جو نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز ہیں یہ بہت حد تک مدد کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو 2 ویکسینز لگ چکی ہیں 30 سال آن ورڈز سب کی بوسٹر ڈوز بھی شروع ہو گئی. تو اگر آپ کے 6 مہینے ہو گئے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اپنی بوسٹر ڈوز لگوا لیجیے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر. یہاں کرونا تو تھا، یہاں پہ ڈیلٹا بھی آ گیا اور ڈیلٹا کے بعد اب اومیکرون بھی آ چکا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہی ہیں، ان سے جنگ بھی ہماری جاری ہے اور ہم لڑ بھی رہے ہیں. لیکن اس سے لڑائی کرنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ویکسینیٹڈ لوگ. جتنے زیادہ لوگ ویکسینیٹڈ ہوں گے اتنا زیادہ یہ آپ کے سوسائٹی میں اٹیک نہیں کرے گا. دوسری بڑی چیز جو میں نے دیکھا، لوگوں کو سب سے زیادہ سوال یہی پوچھتے ہیں وہ پھر سے لاک ڈاؤن لگ جائے گا، دکانیں پھر سے بند ہو جائیں گی، ہم دوبارہ گھروں میں چلے جائیں گے، کاروبار رک جائے گا. بالکل یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ چکے ہیں کہ اب متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان کی معیشت دوبارہ لاک ڈاؤن کے لیے. لیکن کیا آپ یہ تمام چیزیں پابندیاں نہ لگوانے کی بجائے اپنے پیاروں کو کھو کے یا اپنی جان کھو کے اس کا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. خود کو ویکسینیٹ کریں، ویکسینیشن کی طرف جائیں، ویکسین لگوائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے نکلیں. کیونکہ یہ بیماری کوئی سیاسی بیماری نہیں ہے یا کوئی کنٹروورسی یا کوئی بہت بڑی کنسپائرسی نہیں ہے. یہ ایک بیماری ہے جو پاکستان میں موجود ہے، لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. تو مس انفارمیشن اور غلط فہمی کے اوپر آ کر آپ خود کو اس بیماری کے اندر جو اپنے ہتھیاروں سے اکوپ کرنا ہے خود کو، اس سے دور نہ کریں. ویکسینیشن کروائیں، اور اگر آپ کو 6 مہینے ہو گئے ہیں ویکسینیٹ ہوئے تو پھر بھی احتیاطاً جا کے ایک بوسٹر ڈوز ضرور لگوا لیں تاکہ ہم اس کو سوسائٹی میں پھیلنے سے روک سکیں اور ہماری وجہ سے ہمارے ملک میں پابندیاں نہ لگیں اور ہماری معیشت جو آ گئی بہت زیادہ دگردوں صورتحال میں ہے اس کی صورتحال بہتر ہو سکے اور ہم لوگ اس سوسائٹی کو ایک مضبوط صحت مند معاشرہ بنا سکیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد.